بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یا تربیتی کلمات جو ایک والد ایک والدہ گھر کے ذمہ دار جن کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، وہ کلمات کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان جنح اللیل او امسیتم، جب رات کا بالکل ابتدائی مرحلہ جیسے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد کا مرحلہ، یا او امسیتم آپ نے بیان فرمایا جب تم شام کرو، یعنی سورج ڈوبنے سے تھوڑا سا پہلے اور سورج ڈوبنے کے تقریباً گھنٹہ پون گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد تک، جب یہ وقت ہو تو فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روکے رکھو، باہر نہ ٹہلنے دو، باہر گھومنے نہ دو۔ کیوں؟ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے معصوم ہے، ظاہر بات اپنے طور پر ذکر اذکار کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے طور پر طہارت کا اہتمام نہیں کر سکتا، کسی شریر اور شرکش شیطان کی زد میں وہ آ جائے اور اسے تنگ کرے، تو یہ پہلا ادب آپ نے بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، جب رات کا ایک حصہ ایک گھنٹہ پون گھنٹہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند کرو اور دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کے بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جو دروازہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، جو تمہارے مشک ہیں ان کے منہ کو بند کر دو اور اللہ کا نام لو۔ اور خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، تمہارے کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کو بھی بند کر دو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ اگر کھانے پینے کے برتن ہیں اور ڈھکنے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں مل رہی ہے تو آپ نے بیان فرمایا کہ خواہ ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو اس کے درمیان میں رکھ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور سونے سے پہلے چراغ گل کر دیا کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں ہر والدین کے لیے، ہر کے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ فوراً شام ہوتے ہوئے جب تک رات کا کچھ حصہ ایک آدھ گھنٹہ نہ گزر جائے بچوں کو باہر آنے جانے دینے سے روکے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں جب کوئی بھی داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے دروازہ بند کرے، دروازہ کھولے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، اور کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو رات میں کھلا نہ رکھے۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اگر صرف ایک لکڑی ہی ایک مسواک ملتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کے اوپر ڈال دے۔ اور سونے سے پہلے گھر میں چراغ ہے، انگیٹھی ہے، ہیٹر ہے، اس چیز کو جلتے ہوئے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتائج بعد میں بڑے برے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنی امت کے لیے اور ان میں خصوصاً گھر کے ذمہ داروں کے لیے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک بڑا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے ہر پوشیدہ طریقے سے ہر وقت ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں تو شیطان ہمیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج لوگ مغرب سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں، یورپ سے متاثر ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات قبول کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں ان پر آدمی توجہ نہیں دیتا۔ اور آخر میں یہ تو ایک نبوی تعلیم ہے،
آپ ویسے بھی اس کے اوپر عمل کریں، ظاہر بات اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر عمل کرتے ہوئے آپ سنت نبوی پر عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں تو آپ کو دنیا کی ان مصیبتوں سے نجات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔